اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسکرین کون سی نظر آ رہی ہے اس وقت آپ کو؟ کین یو ہیئر می؟ ہیلو جی ہاں آ رہی ہے آواز؟ جی میری آپ کی آواز کیا آ رہی ہے؟ تیمور صاحب آپ بولیے ذرا، جی پتہ ہاں چلے آپ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں. آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، جی ہاں مجھے بالکل تو آ آ رہی رہی ہے. ہے. اوکے، اسکرین پہ کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ گائیڈ گائیڈ لائنز لائن. آف بلڈنگ ایموشنل انٹیلیجنس. اوکے اوکے، رائٹ رائٹ. نہیں ہو رہی غالباً. اوکے، سو میں بریفلی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، ہم 10 دن کے بعد مل رہے ہیں. چوتھا ماڈیول ہمارا ختم ہو رہا ہے اور اس کا کوئز میں نے آپ کو الوکیٹ کر دیا ہے، اور اب جو رہ گیا ہے ہمارا وہ بس ایک قدم رہ گیا ہے، وہ ہے ماڈیول 5، آخری ماڈیول ہے. اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں ویسے تو 1-2 سیشن سے زیادہ نہیں چاہیے. تو آج کے بعد جو اگلا سیشن ہمارا 25 اگست کو ہوگا، اس میں ہم اس کے کوشچن آنسر لے لیں گے. اس سے اگلے سیشن میں آپ کو اس کا کوئز دے دوں گا، اور وہ کوئز کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایک آدھ سیشن ہم جنرل اوور آل کوشچنز کا کر سکتے ہیں، اس کے بعد تاکہ میں آپ کو پھر فائنل ایگزام جو سیمولیشن ایگزام ہے وہ آپ کو دے دوں. اور پھر جی ہاں یہ بہتر رہے گا. ہاں جی، اس کے بعد یو آر ڈن ود می. اب صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی تیاری زبردست کرنی ہے. تو اگلی دفعہ کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، ایک تو کوئز کریں گے، دوسرا ماڈیول 5 کو ذرا تفصیل میں اچھی طرح سے تیار کر کے آئیں، پڑھ کے آئیں. اور اگر ہم ایک ہی سیشن میں اس کو بھگتا دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ ختم ہو. بڑا لمبا ہو گیا یہ کورس، خاص طور پہ حسیب کے لیے جی اور ہاں کاشف کے لیے تو بہت ہی لمبا ہو گیا. تو اس کو ہم صحیح. الٹیمیٹلی ہاں اصل میں آپ بزی بھی رہے، اصل میں بزی بھی ہو گئے بیچ بزی میں، ہو گئے لوگ سارے. کچھ چیزیں کاشف آ گئی، دیکھے نا، پروجیکٹ وہ آ گئے. اتنا انٹرسٹ لیتے تھے لیکن کاشف اتنے بزی ہیں کہ کافی ہفتوں سے نہیں آئے. میرا مطلب ہے کتنے. جی ہاں وہی نا، میں نے بھی میرے خیال ہے بیچ میں 3 ہفتے میں نے بھی مس کر دی. جی ہاں ایگزیکٹلی. تو آخری میں آپ سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ ماڈیول 4 میں کوئی کوشچن آنسر رہ گیا ہو تو بتا دیں. آل دو میری طرف سے کمپلیٹ ہے. جی جناب، اینی تھنگ اباؤٹ ماڈیول 4؟ سر بیچ میں بریک اتنی لمبی آ گئی تھی نا کہ کچھ ذہن میں سوال تو آئے تھے لیکن اب یاد نہیں آ رہے. سر پتہ ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کورس کرتے ہیں نا کنٹینیوس ڈیز میں، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ بہت زیادہ نالج آ گیا تو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. جب ہم بریک دیتے ہیں تو لوگ پھر بزی ہو جاتے ہیں. لازمی بات ہے کہ اور کاموں میں آپ کو پتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے. سوشل، ہاں بندہ تو سوشل ہے. ہاں وہی نا. وہ اصل میں یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم کو اس کو ہفتوں تک لٹکاتے رہیں. یہ تو روزانہ کے روزانہ کی مار ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے 15-16 دن اس طرح سے اگر ہم کوشچن آنسر کریں تو 2 ہفتے میں مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے اگر ہم ڈیلی کریں تو، بلکہ اس سے بھی کم. یہ سر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کورس اگر 15 دن کا کورس ہو نا، ہوں اور ایکسکلوسیو پھر بندے کا اور کوئی کام نہ ہو، وہ ہاں کلاسیں بالکل پڑھے، ایگزیکٹلی، جیسے بندہ کورس کر رہا ہوتا ہے کسی جگہ نا، بالکل بالکل تو پھر بڑا زبردست ہو سکتا ہے. ابھی یہاں پہ ایگزیکٹلی. ہماری سر کئی دفعہ پورے دن میں، حالانکہ بات آدھے پونے گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن سم ہو ادھر وہ بھی نہیں نکل پاتا، بالکل دائیں بائیں کی کمٹمنٹ. بالکل ایگزیکٹلی. میں لیکن سمجھتا جیسے ہوں. تیسے کر کے ہم نے ماڈیول 4 سن لیا ہے سارا. بالکل بالکل. ہاں سن بس لیا ہے. وہ کچھ ڈاؤٹ بھی تھے لیکن ابھی اس آپ وقت ایسا ذہن میں نہیں آ رہے وہ. آپ ایسا کریں، آپ وہ ڈاؤٹس لکھ لیا کریں. اور ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کورس کئی ختم دفعہ ہونے ہوتا ہے کا. نا کہ گاڑی میں جاتے ہوئے ہم نے چلا لیا اس کو، ہاں. بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تو وہ کوئی ہوتا ہے نا سیٹ پیٹرن، کسی کرسی ٹیبل پہ آپ نے سسٹم رکھا ہوا ہے وہاں ہم ہاں کرتے ہیں، وہ والا ہے نہیں. کبھی دفتر میں کھول لیتے ہیں، وہاں پہ رائٹ. بیٹھ کے آدھا گھنٹہ سن لیا، تو وہ کئی دفعہ پھر یہ لکھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال اب اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے کیا ہاں جائے. اچھا یہ
ختم ہو جائے گا سر یہ کورس ابھی چلے ختم ہو جائے گا ماڈیول 5 بھی بالکل. تو پھر اس کے بعد آپ ٹل ایگزام کیا موڈ رہے گا آپ کے ساتھ کوئی سر گائیڈ جی لائن آپ یا مجھے انٹریکشن؟ خود بتائیں ایگزام کی تیاری میں آپ کو کب کب کہاں کہاں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. آپ انڈیویجل بیسس کے اوپر مجھ سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں میں سیشن کھول لوں گا آپ کے چلیے سوالوں کے ٹھیک ہے. جواب دے دوں گا. یا اگر آپ جوائنٹلی مل کے کرنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب آئی ایم اوپن. ہم آپ کے ٹھیک ایگزام تک آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے اور جو کوئی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کوئی مسائل ہوتے ہیں آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. چلیں چلیں ٹھیک. اچھا جی میں نے وہ کوئز کا آپ کو بتا دیا کہ کوئز 3 میں نے دیکھا صرف تیمور صاحب نے کیا ہوا ہے اور کسی نے نہیں کیا ہوا. 2 کے بارے میں بھی میں ابھی چیک کر لوں تو وہاں بھی یہی سچویشن ہوگی کہ کوئز 2 بھی پورا نہیں کیا ہوگا لوگوں نے. تو برائے مہربانی اس کو تھوڑا سا سیریس لیں. اور تو دیکھیں نا پیس آپ کا ہے میں صرف آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں. لیکن اگر ہم پیس کو اتنا سلو کر دیں گے کہ وہ بالکل چل ہی نہ پائے تو پھر شاید بورنگ ہو جاتا ہے نا کورس بہت کہ جی ختم ہم نے پچھلے 4 مہینے سے شروع کیا ہوا ہے ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا پتہ نہیں کس قسم کا کورس ہے. جی ہاں. تو باقی دوسرا گروپ کیسے جا رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے وہ؟ دوسرا گروپ چل رہا ہے جی ان میں بھی گیپ تو آئے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو پیچھے بھی ہیں آپ سے کافی. وہ ابھی چیپٹر 2 ختم کیا ہے انہوں نے تو صحیح ٹھیک. ماڈیول 2 ختم کیا ہے اور ان کو بھی بس ماڈیول 2 کے بعد تقریباً دھکا لگ جاتا ہے. 4-5 تو بہت ہی آسان ہے. 3rd میں تھوڑا سا رکتے ہیں مگر انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اور ابھی چوتھا ہمارا ہائیبرڈ کورس شروع ہو رہا ہے آگے 6 ستمبر کو. دیکھیں اس کا کیا پیس بنتا ہے. اچھا جی تو ماڈیول 5 کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. آخری ماڈیول ہے آپ کا اور اس کا نام ہے کیپنگ دا بزنس ان مائنڈ. اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ والی کیپنگ دا بزنس ان مائنڈ. جی سر آ رہی ہے. رائٹ. تو اس میں یہ 5 ایریاز ہیں. مینیج کمپلائنس ریکوائرمنٹس اور کمپلائنس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کوالٹی بھی آ جاتی ہے اس میں اور کوئی آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز ہیں یا آرگنائزیشنل جو آپ کا کیا کہتے ہیں گورننس ہے وہ چیزیں بھی اس کی کمپلائنس بھی آ جاتی ہے. باقی اسٹینڈرڈس کی کمپلائنس بھی آ جاتی ہے. پھر ایویلویٹ اینڈ ڈیلیور پروجیکٹ بینیفٹس اینڈ ویلیو. اب ہم چونکہ حوالے کر رہے ہیں پروجیکٹ ختم کر کے تو اس کی ویلیو ڈیلیور کرنی ہے بینیفٹس ڈیلیور کرنے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے یہاں اس نے ڈیلیوریبل کی بات نہیں کی. اس نے یہاں بات کی ہے بینیفٹس اور ویلیو کی. مطلب یہ ہے کہ بھلے ایک پروجیکٹ ایک ڈیلیوریبل کے لیے یا پروڈکٹ کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس پروڈکٹ کا یا ڈیلیوریبل کا کوئی فائدہ ہے اور کوئی ویلیو اس نے جنریٹ کرنی ہے. تو ہمیں دراصل اس پہ فوکس کرنا ہے. ڈیلیوریبل تو اپنی جگہ پر ڈیلیور ہو رہا ہے لیکن اب اس کی کمپلیشن تب ہوگی کہ جب وہ اپنی یہ ظاہر کر دے تھرو کے پی آئیز کہ ہم نے وہ بینیفٹس اور ویلیوز ڈیلیور کر دی ہیں. ایویلویٹ اینڈ ایڈریس انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بزنس انوائرمنٹ. وہ جو ہم انوائرمنٹ کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر ان کو ان کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. لازمی بات ہے وہ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف اڈاپٹیبلٹی کہ ہمیں انیشلی کیا ریکوائرمنٹ تھی اور حالات کیا بدل گئے اور ان کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ کا کیا رخ ہوا. یہ خاص طور پہ ایجائل اور اڈاپٹیبل سسٹمز کے لیے کہ اس کے اندر ہم فلیکسیبل ہوتے ہیں. پھر آرگنائزیشن کی اپنی جو اندرونی تبدیلیاں ہیں ان کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور امپلائی کانٹینیوس پروسیس امپروومنٹ کہ اب ایک چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کانٹینیوسلی تھرو نیو پروجیکٹس ہو سکتا ہے ہم اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں. ود ان دی پروجیکٹ آلسو وی کیپ ڈوئنگ دیٹ. تو یہ آپ کی 4-5 چیزیں ہیں اور ان کا یہ ریلیشن شپ دیا ہوا ہے کتاب میں جو آپ پڑھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ای سی او کے ٹاسک سے ریلیٹڈ ہیں. آئی ہوپ یو آر نو مور کنفیوزڈ اباؤٹ کہ یہ جو یہاں پہ میں نے ریفرنس لکھے ہوتے ہیں ای سی او کے. ٹھیک ہے جی. یہ 3.1 ہے ای سی او کا ڈیٹرمن نیسیسری اپروچز اور ایکشن جو تھا یہ اس سے کمپلائنس ریلیٹ کرتی ہے. پھر یہ جو ایویلویٹ ڈائریکٹ ڈیلیوری آپشنز ہیں جو بینیفٹس اور ویلیو کی بات ہوئی ہے وہ اس کے لیے یو کین ریفر ٹو 1.10 3.2 اور 3.4. یہ ان تینوں کو ایڈریس کرتا ہے. اور کنٹینیولی ریویو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بزنس انوائرمنٹ یہ 3.3 کو ایڈریس کرتا ہے. ایویلویٹ دی امپیکٹ آف دا پروجیکٹ ٹو دی آرگنائزیشن یہ 3.4 ہے. اور یہ ایک ایڈیشنل ہے جو کسی ای سی او سے تو ریلیٹ نہیں کرتا لیکن یہ اس نے ایک ایڈیشنل پوائنٹ لکھا ہوا ہے اسیس دی ایگزسٹنگ کنٹینیوس امپروومنٹ فریم ورک.
and execute continuous improvement steps. تو یہ 5 چیزیں اس نے بزنس ان مائنڈ میں ڈالی ہیں، اور ان کو جب آپ گو تھرو کریں گے تو جس طرح آپ نے پہلے آپ گو تھرو کرتے رہے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پہلا والا جو ہے کمپلائنس کی بات ہو رہی ہے، تو کمپلائنس میں اس نے 4 انڈیکیٹرز کہہ لیجئے، کنفرم پروجیکٹ کمپلائنس ریکوائرمنٹس ہیں، کلاسیفائی کمپلائنس کیٹیگریز ہیں، ڈیٹرمن پوٹینشیل تھریٹس ٹو کمپلائنس ہیں، اور یوز میتھڈز ٹو سپورٹ کمپلائنس. اس طریقے کے ساتھ یہ آپ کا وہ ٹولز اور نالج وغیرہ، میں صرف آپ کو اس کا ایک رن تھرو دے رہا ہوں. پھر یہ اینالائز دی کانسیکوینسز آف نان کمپلائنس، ڈیٹرمن نیسیسری اپروچ اینڈ ایکشن ٹو ایڈریس کمپلائنس نیڈس اینڈ میجر دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دا پروجیکٹ از ان کمپلائنس. مطلب آپ یہ 7 تک جب پہنچتے ہیں تو آپ پورے پروجیکٹ کی کمپلائنس دیکھ چکے ہوتے ہیں، جس کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کوالٹی بھی شامل ہے، اور آرگنائزیشنل گورننس بھی شامل ہے، اور پروجیکٹ کی نیڈز بھی ہیں، اور اسٹیک ہولڈر کی چینجنگ ریکوائرمنٹ، سب کچھ شامل ہے. تو آپ کمپلائی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے کرنا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ نالج بھی سامنے لکھا ہوا ہے، ادھر سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہ پھر جناب ایک آئٹم کو اس نے یہاں پہ لے کے ڈسکس کیا ہوا ہے، وہی چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. رسک کے حوالے سے کمپلائنس ریلیٹڈ رسک مائٹ انکلوڈ، کمپلائنس ریلیٹڈ رسک مطلب رسک مینجمنٹ جو ہم نے کی تھی، جو پڑھی ہے آپ نے، وہ کمپلائنس کے لیے بھی ریکوائرڈ ہو سکتی ہے. سو جو ایسے رسک جو کمپلائنس، کوالٹی کی کمپلائنس ہے، یا گورننس کی کمپلائنس ہے، یا کسی رولز کی ہے، تو ان چیزوں کے رسک آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے، رسک اونر رکھے جائیں گے، اس کا امپیکٹ دیکھا جائے گا، رسپانسز بنائی جائیں گی، وہی طریقہ جو رسک والا تھا. اور پھر اس کی جو رسپانسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ اوائڈنس ہے، رسک ٹرانسفر، شیئرنگ، میٹیگیشن، ایکسیپٹنس، یہ آپ اس سے واقف ہیں. اسی طرح آپ کی جو کیٹیگریز آ جاتی ہیں کمپلائنس کی، اس میں جس طرح میں نے بات کی تھی کوالٹی کی، انوائرمنٹل رسک کی کمپلائنس کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، ورک پلیس اور ہیلتھ اینڈ سیکورٹی، سیفٹی. یہ دیکھیں، یہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن تھوڑا بہت ڈیفر کرے گا. کسی آرگنائزیشن میں کوئی چیز انوائرمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کسی آرگنائزیشن کے اندر کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کسی میں کوئی اور چیز. تو یہاں اس نے 5-6 ڈائمینشن آپ کو دکھائی ہیں کہ کن کن قسموں کی کمپلائنسز ہو سکتی ہیں، اور آپ اپنی آرگنائزیشن کے حساب سے کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کمپلائنس ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اپروپریٹ categories will vary for each project based on your unique legal and regulatory exposure. کس قسم کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کا ہوگا تو تھوڑی شاید اس میں اور سچویشن تبدیل ہوگی. خاص طور پہ یہ دیکھیں نا، ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا تعلق کنسٹرکشن سے بنتا ہے، انوائرمنٹل رسک کا بنتا ہے، کوالٹی کا بھی بنتا ہے، پروسیس رسک کا بھی بنتا ہے، ہو سکتا ہے سوشل رسپانسبلٹی کسی حد تک ہو یا نہ ہو. تو اس طرح جو بھی چیزیں آپ کی کیٹیگریز، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی کریٹ کر سکتے ہیں. پھر ایگزیکیوشن رپورٹس میں یہ کہہ رہا ہے پروجیکٹ مینیجر ریگولرلی کریٹس ایگزیکیوشن رپورٹس. اچھا، اب یہ جو پریزنٹیشن ہے نا آخری والی 5واں ماڈیول، یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بہت لمبا نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ہفتے کی آرام سے مار ہے. آپ ایک ہی لیکچر ہے، آپ نے اس کو سننا ہے، اور دیر اٹ از. ویریئنس انالیسس کی بات کر رہے ہیں. ویریئنس آپ ابھی تک تو واقف ہو چکے ہیں کہ آپ کی کہاں کہاں ویریئنس آپ نے پڑھی ہے. آپ نے اسکیجول کی ویریئنس پڑھی ہے، آپ نے کاسٹ کی ویریئنس پڑھی ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہونی چاہیے تھی اور جیسے ہوئی ہے، اس کے درمیان کے فرق کو ویریئنس کہتے ہیں. اگر ہم یہ انالائز کریں کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے، اور ان کے درمیان کا گیپ نکالیں، تو یہ دس از کالڈ ویریئنس. تو ویریئنس انالیسس کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ کوالٹی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسکیجول کا بھی ہو سکتا ہے، کاسٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ہیومن ریسورس کا بھی ہو، کسی بھی نالج ایریا کا ویریئنس انالیسس ہو سکتا ہے. تو آپ اس میں ویریئنس اپنی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کتنا فرق ہے. پلانس فار برنگنگ دا پروجیکٹ اور ڈیلیوریبل بیک انٹو کمپلائنس. اب کمپلائی تو نہیں کر رہے نا، ہم نے جو کرنا تھا وہ تو نہیں کیا. جب نہیں کیا تو جو رہ گیا ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو کرنا پڑے گا تاکہ ہم کمپلائی کر لیں اپنے دیے ہوئے پلان کے مطابق یا دی ہوئی انسٹرکشن کے مطابق. اور اگر کوئی تبدیلیاں لانی ہیں تو اینی پرپوز چینجز ریکوائرڈ ٹو میٹ دا کمپلائنس ریکوائرمنٹ. مقصد کیا ہے؟ کمپلائنس. اب بھلے یہ پروجیکٹ آپ کا وہ والا ہو، اپنا ٹریڈیشنل پروجیکٹ ہو، یا ایجائل پروجیکٹ ہو، یا بیچ کی کوئی فارم ہو،
ان سب کی اپنی اپنی طرح سے کمپلائنس ہوتی ہے. جہاں تک ایک پریڈکٹیو پروجیکٹ کا بات تعلق ہے اس کے اندر پہلے سے ہی آؤٹ لائن ہے کیا کیا کمپلائی کرنا ہے. ویئر ایز جیسے جیسے آپ ایجائل ہوتے جاتے ہیں آپ کی کمپلائنس ریکوائرمنٹ فلیکسیبل ہوتی جاتی ہیں. مطلب کسٹمر کسی بھی وقت ریکوائرمنٹ بدل سکتا ہے اور ہم اس کے حساب سے کمپلائی کرتے چلے جائیں گے, ہم اس کے حساب سے مولڈ ہوتے چلے جائیں گے. پھر جناب اس میں پوٹینشیل تھریٹس ٹو کمپلائنس ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن آف نیو ولنریبلٹیز, جیسے میں نے ابھی ایجائل کے حوالے سے بتایا, نئی چیزیں ظہور پذیر ہو جاتی ہیں. چینجز ان لیگل اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس, ایرر ان ٹیسٹنگ اینڈ ویلیڈیشن, ایرر اور بگز ان ڈیلیوریبلز, لیک آف اویئرنیس آف کمپلائنس ریکوائرمنٹ. تو اگر آپ غور سے پوائنٹ پوائنٹ کو پڑھیں تو تقریباً یہ انکمپس کر رہا ہے کہ کیا کن کن وجہوں سے کمپلائنس میں خدشہ ہے کہ وہ شاید نہ ہو سکے. پھر جناب نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں ایک بات بتا چلوں, ایک ہوتی ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹس, ایک ہوتی ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. فنکشنل ریکوائرمنٹس آر ٹو ڈیل ود دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ. آپ کہتے ہیں نا جی یہ میز بنانی ہے, یہ اتنے فٹ لمبی ہو, اتنے فٹ چوڑی ہو, دیز آر فنکشنل ریکوائرمنٹ. اس میز کے اوپر یہ کام کیا جا سکتا ہو, اتنا وزن ڈالا جا سکتا ہو, دس آل از فنکشنل ریکوائرمنٹ. جب بات آتی ہے کوالٹی کی تو یاد رکھیے گا کوالٹی از اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. اکثر لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ کوالٹی کیسے نان فنکشنل ہے. کوالٹی ایسے نان فنکشنل ہے کہ اس میز کی لمبائی میں کتنا مطلب کمی یا زیادتی برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن کس وجہ سے کرنے کے لیے وہی کمپلائنس جو فنکشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اس 3 فٹ کے ٹیبل میں کتنے ملی میٹر کی کمی یا پیشی قابل برداشت ہے. دس از کوالٹی, دس از ناٹ اے فنکشنل ریکوائرمنٹ, دس از اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. فنکشنل ریکوائرمنٹ کی 3 فٹ لمبائی, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ آلدو لفظ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی غیر ضروری چیز ہے, یہ قطعاً بھی غیر ضروری چیز نہیں. کوالٹی لازمی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کمپلائی نہیں کر رہے کوالٹی کے سٹینڈرڈز کے ساتھ تو آپ کا پروڈکٹ ویسے ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو فنکشنل ریکوائرمنٹس کا تعلق اسکوپ کے ساتھ ہے یا کمپلیشن کے ساتھ ہے, ویئر ایز نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو کوالٹی ہے جیسے اس کا تعلق جو ہے وہ کمپلیشن آف دا پروڈکٹ سے نہیں ہے, کریکٹنیس کے ساتھ ہے اس کا تعلق, یہ کتنی درست ہے, کتنی حد تک یہ اپنی ٹالرنس لمٹ کے اندر آ رہی ہے. تو یہ اس کے کچھ نان فنکشنل اویلیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, کنٹینیوٹی ہے, سیکیورٹی ہے. مطلب یہ تو کوالٹی والی بات تو میں نے آپ کو ایک بتائی, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اویلیبلٹی میں ہاؤ اینڈ وین از دا سروس اویلیبل, یہ ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. If the service were to become unavailable, how quickly can it be restored to working? So these are those questions جو ہم various non-functional requirements کے حوالے سے کریٹ کر سکتے ہیں. پھر سائن آفز اینڈ اپروولز ہیں, ٹالرنس کی جو میں نے آپ کے کوالٹی کے حوالے سے بات کی. اور اچھا ٹالرنس کی جب بات کرتے ہیں دس از کوالٹی, بٹ ٹالرنس ہر چیز میں ہوتی ہے. پیسے میں ٹالرنس کتنے سے کتنا خرچ کیا جائے تو جائز ہوگا. ایک تو فکسڈ اماؤنٹ ہے نا کہ یہ 3 ملین کا بجٹ ہے, 3 ملین سے کتنی کمی یا بیشی ایکسپٹیبل ہے, دیٹ از مائی ٹالرنس. ٹائم میں کتنی کمی پیشی ایکسپٹیبل ہے, کوالٹی میں کتنی کمی پیشی. تو اس طرح سے باقی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہیں وہ سب بھی آ جاتی ہیں. تو ٹالرنس لمٹ جو ہیں یا اس کے لیول جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے ضروری ہے. خیر جی, یہ آپ اس کو پڑھیے گا, کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے یہ کافی ساری باتیں یہاں پہ کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی مینجمنٹ پلان کے حوالے سے ہیں. آڈٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آڈٹ یاد رکھیے گا ہمیشہ پروسیس کا ہوتا ہے, اور انسپیکشن ہمیشہ کوالٹی کنٹرول کرتی ہے. آڈٹ کوالٹی ایشورنس ہے اور یہ پروسیس کے دوران ہوتا ہے, اور جو انسپیکشن ہے وہ کوالٹی کنٹرول ہے. اور یہ ہمیشہ جب کوئی چیز بن کے ایکسپٹنس کے لیے جاتی ہے تو اس کو وہاں چیک کیا جاتا ہے, انسپیکٹ کیا جاتا ہے. کام ہونے کے دوران, پروسیسنگ کے دوران کوالٹی کنٹرول نہیں ہوتی. اس وقت کوالٹی ایشورنس ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سے پروسیس ٹھیک نہیں چل رہے
اور انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. آلدو تعلق ہے کوالٹی کنٹرول کا اور ایشورنس کا کہ کوالٹی کنٹرول میں پکڑی جانے والی غلطیاں کوالٹی ایشورنس کو دے دی جاتی ہیں کہ بھائی یہ غلطیاں نکل رہی ہیں پروڈکٹ میں، تو تم دیکھ لو تمہارے پروسیس میں کہاں کہاں فالٹ ہے اور اس کو درست کر لو. کیونکہ کوالٹی ایشورنس کا کام پروسیس کو ایویلویٹ کرنا ہے، اس کے اندر سے فالٹس نکالنا ہے اور اس کو درست کرنا ہے. لیکن پروڈکٹ کو ٹھیک کرنا اس کی ذمہ داری میں نہیں آتا، پروسیس کو. ٹھیک ہے جی. تو کوالٹی ایشورنس از آل اباؤٹ دی process and it is checked through audits, and quality control is all about uh, inspection is all about quality control, which is کیا کہتے ہیں for quality control. Okay. آڈٹس کس لیے تھا؟ سوری، آڈٹس کس لیے تھا؟ Audit میں نے بتایا کوالٹی ایشورنس. آڈٹ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کوالٹی کو ایشور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے کا طریقہ آپ کا درست نہیں ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس میں یہ چیز امپروو کر لیں. مگر جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا طریقہ ٹھیک کرنا ہے تو اس میں ہم پروڈکٹ پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پہ آپ کا پروڈکٹ ہے کوکا کولا کی پروسیس بوتلیں. کر رہے ہیں. کوکا کولا کی بوتلیں پوری بھری ہیں نہیں بھری ہیں، صحیح پیکنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بوتل کا جو بھی کچھ چیک کرنا ہے، لیبل کو چیک کرنا ہے، بوتل کو چیک کرنا ہے، ڈھکنے کو چیک کرنا ہے، پیکنگ کو چیک کرنا ہے. دس آل از کوالٹی کنٹرول. بٹ ہاؤ دیز bottles are being produced، اس کی ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے. فار ایگزامپل بوتلیں بن کر ایک کنویئر بیلٹ کے اوپر چلتی ہوئی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جا رہی ہیں. کنویئر بیلٹ کا پروسیس صحیح ہے، جتنے ٹائم کے اندر وہ اس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچنا چاہیے کیا وہ پہنچ رہی ہے یا بیلٹ سلو ہو گئی ہے. اگر سلو ہو گئی ہے یہ آڈٹ والا پکڑے گا. لیکن وہ یہاں بیٹھ کے یہ چیک کرنا نہیں شروع کرے گا کہ یہ بوتل کا ڈھکنا کیوں نہیں صحیح لگا ہوا. جب بھی ڈھکنا دیکھے گا تو وہ کوالٹی کنٹرول والا دیکھے گا، بھلے وہ کسی بھی وقت دیکھے. دوران پروجیکٹ بھی اگر کوئی دیکھتا ہے چیز کو، پروڈکٹ کو، تو پروڈکٹ کے کسی بھی پورشن کو جب چیک کیا جاتا ہے تو وہ کوالٹی کنٹرول کہلاتا ہے. لیکن جب پروسیس کو چیک کیا جاتا ہے اس کو آڈٹ کہتے ہیں، کوالٹی ایشورنس. صحیح، ٹھیک. رائٹ جی. یہ خیر میں نے آپ کو ایک رن تھرو دینا تھا. یہ اسٹیٹ کوالٹی ایشورنس پہ کافی ٹولز وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو جسٹ تھوڑا رن اراؤنڈ دے دوں کہ یہ کیا ہے، تاکہ آپ اگلی دفعہ اس کو پڑھ کے آئیں اور اس کے متعلق کوشچنز پوچھیں. اور امید تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دقت نہ ہو تو ہم اگلے سیشن میں اسے کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس چیپٹر کو. لیکن اگر نہ ہو سکا تو جتنے کوشچن آپ کریں گے اس کے علاوہ پھر ہم آگے کنٹینیو کر لیں گے ایک سیشن اور. یہ اس میں ویلیو انالیسس چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور مزیدار ہیں. بینیفٹ مینجمنٹ، یہ پہلے ان چیزوں کا آپ ذکر سنتے آئے ہیں. اس پورے چیپٹر کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیجئے. این پی وی، آئی آر آر، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. وہی چیزیں کافی ساری اس میں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں نئی بھی ہوں گی. ان کو ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے اور اگلی دفعہ ان پہ جتنے آپ کے کوشچن وغیرہ بنتے ہیں وہ آپ لے کے آئیے گا. تو اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو ویڈیوز ہیں، یہ آخری 2 ویڈیوز ہیں یا بس آخری ویڈیو میرا ہے اس خیال ہے کی؟ آخری 2 ویڈیوز ہی ہوں گی، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کون کون سی ہے، یا ایک ہوگی یا 2 ہوں گی. یہ دیکھ لیجئے گا آخری والی. ماڈیول 5 وہاں سے صحیح. شروع ہوتا ہے. جی جناب، کوئی جو یہ آج میں نے بات چیت کی ہے اس میں کوئی اگر امیڈیٹلی کوئی پوچھنے والی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے پیسٹل، یہ ہاں، کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ آپ پڑھیے نا ذرا اس کو. اچھا، بہت سے ایسے مینجمنٹ کے ٹولز ہیں جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب یہ آپشنل ہے کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں اس کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. پیسٹل جو کیا کہتے ہیں ایک ٹول ہے، یہ ان 5-6 لفظوں سے بنا ہے. پی اسٹینڈ فار پولیٹیکل، ای فار اکنامیکل. یہ وہ بزنس انوائرمنٹ کی بات ہوئی تھی نا، یہ وہ ایکسٹرنل بزنس انوائرمنٹ فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرنل بزنس کو آپ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. چیزیں وہ پولیٹیکل نیچر کی بھی ہو سکتی ہیں، اکنامک نیچر کی ہو سکتی ہیں، سوشل، ٹیکنیکل، لیگل یا انوائرمنٹ. یہ صحیح. جناب اس طرح سے عموماً مینجمنٹ کے اندر
یہ انالیسس کیا جاتا ہے. لیکن جو بھی چیز مینجمنٹ میں کی جاتی ہے، جو اس کے مشہور چیزیں ہیں، وہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. تو مطلب یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ یہ فیصلے جو انالیسز ہے یہ ہمیشہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کوئی لازمی ہوتا ہے. مگر یہ میں پہلی دفعہ انہوں نے یہاں اس میں ڈالا ہے. مگر مجھے کیونکہ پتہ ہے، میں نے MBA بھی کیا ہوا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ فیصلے ہوتا کیا ہے. تو دس از اے کائنڈ آف انالیسس. تو یہ ٹول کے اندر سارا انالیسس ہو جاتا ہے، آپ نے ویلیوز ڈالنی ہے؟ نہیں، ویلیوز نہیں ڈالنی ہے، آپ نے باقاعدہ اس کا لکھنا ہوتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو پورا ملے گا کہ فیصلے میں اچھا کیا کوشچن ہے، پولیٹیکل کیا کوشچن ہے، اکنامک کیا کوشچن ہے. تو وہ اپن کوشچنس کو آنسر کرتے جاتے ہیں کہ جی اس طرح کا کوئی پولیٹیکل دباؤ تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو پھر ٹیکسچولی ہمیں اینالائز کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک صحیح. اچھا جی، اور اس بس میں یہ کوئی بتا نئی؟ یہ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کچھ اس کے اوپر انالائز کیا ہے، بس ہاں جی، وہ ہم نے بس بزنس کی بات ہوئی تھی نا، بزنس اس کی کیا کہتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز کی، ایکسٹرنل بزنس صحیح انوائرمنٹل فیکٹر. آپ کو یاد ہوگا اوپر ہم نے پڑھا تھا. صحیح. ہاں EEF تھے، پتہ نہیں جی، اس کے لیے یہ کیا ہم نے. پھر چینج کنٹرول بورڈ کا رول ہے. چینج کنٹرول بورڈ نارملی از ریکوائرڈ اونلی ان پریڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ آپ کا اسکوپ اسٹیبلش ایک دفعہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہو تو وہ بڑے فارمل طریقے کے ساتھ لانی پڑتی ہے. اور وہ پراپر ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اس کے سامنے وہ تبدیلیاں بے شک اسٹیک ہولڈر سے آئی ہوں یا اندرونی طور پہ آئی ہوں یا کہیں سے بھی آئی ہوں، ان تبدیلیوں کو رکھا جاتا ہے، اینالائز ہوتا ہے، وہ لوگ اس کی پرمیشن دیتے ہیں. یہ ایک ریجڈ قسم کا میکینزم ہے چینج کنٹرول بورڈ کا، which does not apply in agile. ایجائل میں تو چینج ریکویسٹ کی گنجائش نہیں ہے. ایجائل کے اندر تو وٹ ایور کسٹمر سیز اور وٹ ایور چینجز اور جو ہم پہ امپوز کی جاتی ہیں، ہم اس کے حساب سے خود بخود اڈاپٹ یا مولڈ ہو جاتے ہیں. دیئرفور وہاں کانسیپٹ نہیں ہے ایجائل میں چینج کنٹرول بورڈ کا، وہاں پروسیجر چینج لانے کا بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر آپ پریڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں تو CCB آپ کو بنانا پڑے گا. اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ فرام پریڈکٹیو ٹو ایجائل درمیان میں کئی ہائیبرڈ میتھڈز آتے ہیں. وہ ان ہائیبرڈ میتھڈ میں جو جتنا زیادہ پریڈکٹیو کی طرف ہوگا اتنی زیادہ نیڈ چینج کنٹرول کی ہوگی وہاں پر. جیسے جیسے آپ زیادہ اڈاپٹیو ہوتے جاتے ہیں، چینج کنٹرول بورڈ کی ضرورت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایجائل میں بالکل ہی نہیں رہتی. اچھا جی، اور ہم نے اس میں کیا ہے، کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. کنفیگریشن مینجمنٹ کے حوالے سے میں ایک چیز بتا دوں، آپ پڑھ بھی لیجئے گا. دیکھیں، تبدیلیاں لانا اور ان کا ریکارڈ رکھنا ایک کام ہے. خاص طور پہ پریڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہر تبدیلی باقاعدہ چینج ریکویسٹ کے تھرو جائے گی، چینج کنٹرول بورڈ سے اپروو کرے گا. ان ساری تبدیلیوں کا کہیں ریکارڈ بھی تو رکھا جا رہا ہے. وہ جہاں پہ کسی بھی چیز کی تبدیلی کا ریکارڈ رکھا جائے اس کو کہتے ہیں کنفیگریشن مینجمنٹ سسٹم. چینج کنٹرول سسٹم کیا تھا؟ چینج کنٹرول سسٹم تھا کوئی ایک تبدیلی لانے کا طریقہ. چینج کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کس کی پرمیشن ہوگی، چینج کے اوپر کیسے انالیسس کرنا ہے، کون فیصلہ دے گا، کون اپلائی کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیٹ واز چینج کنٹرول سسٹم. بٹ جب یہ چینج اپروو ہو جاتی ہے تو ان کا ریکارڈ کہاں رکھا جائے گا کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. دس از کالڈ کنفیگریشن مینجمنٹ سسٹم. کنفیگریشن مینجمنٹ صرف چینج کا نہیں ہوتا، یہ ہر چیز کا ہوتا ہے. پروڈکٹ کا ہوتا ہے، کاغذات کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈاکومنٹ کا ورژن 1 ہے، یہ ورژن 2 ہے، یہ ورژن 3 ہے. We don't waste all the previous versions. We keep them all in a record, and that is called configuration management. So configuration management applies to changes, products, artifacts, and anything. تو کنفیگریشن مینجمنٹ پڑھنے سے پہلے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، تب آپ کو یہ چیز ذرا اور زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. بیک لاگ پرائورٹائزیشن کی ہم بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں. بیک لاگ کو ہم ری پرائورٹائز کرتے ہیں وین ایور ریکوائرڈ. جب کبھی کوئی آئٹم بیک لاگ میں پڑا ہوا ہے اور کسٹمر کہتا ہے نہیں اس کو
पहले करना है या मेरे लिए ज्यादा हाई प्रायोरिटी का हो गया है, तो हम उस चीज को ऊपर भी ला सकते हैं। या जब एक नया आइटम आता है बैकलॉग के अंदर, अभी तक उसको हमने प्रॉपर सॉर्ट नहीं किया, वैसे तो एक प्रायोरिटाइज बैकलॉग बना हुआ है, लेकिन ये नया आइटम है, हम ये जज करते हैं कि ये कहाँ फिट होगा इस हायरार्की में। जरूरी नहीं है कि उसको सबसे ऊपर रख दिया जाए या सबसे नीचे रख दिया जाए, उसको हम उस जगह रखेंगे जहां वो फिट होता है, जो उसकी लेवल ऑफ हायरार्की है। और हो सकता है कि उसको रखने की वजह से बाकी प्रायोरिटाइजेशन जो आइटम्स की है वो शफल हो। तो बैकलॉग की रिप्रायोरिटाइजेशन में वी कीप डूइंग दैट, और ये भी एक कॉन्टिन्यूस अमल है, ये भी एक कॉन्टिन्यूस अमल है। ठीक है इसके जी जी हाँ इसके वजह से जो है वो क्या कहते हैं, टाइम लाइन भी इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जी एग्जैक्टली, यही तो खूबसूरती है एजाइल की, कि एजाइल के अंदर अगर रिक्वायरमेंट आ रही है तो जो रिक्वायरमेंट देने वाला इस बात के लिए राजी है कि मैं रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज करूं, आप कहेंगे फिर उसके हिसाब से हम तब्दीलियां करेंगे। लाजमी बात है, कॉस्ट भी बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा, या वट एवर। जी हाँ जी हाँ। ठीक है जी। लेकिन वो जब आपने प्रोक्योरमेंट पढ़ी तो उसमें उसने ये भी बताया कि कॉस्ट को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। आपको याद होगा कि उसमें हमने एक बात की थी कि प्रायोरिटी, जब हम प्रोक्योरमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं, वो एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर वो कहता है कि जी आप जो तब्दीलियां लाए कहेंगे, कस्टमर जो तब्दीलियां कहेगा वो हम एट नो कॉस्ट कर देंगे। बात समझ आई आपको? कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा कि आप, क्योंकि ये एजाइल प्रोजेक्ट है और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि ये पूरा प्रोजेक्ट इतने पैसों में करना है, तो हम ये इतने ही पैसे में काम करेंगे, आपका अगर कोई तब्दीली हुई तो हम फ्री में कर दें। लेकिन अगर कोई काम बीच में गैर जरूरी साबित हुआ और उसको ना करना पड़ा, तो पैसे उसके भी आप हमें देंगे। ये एक तरीका है प्रोक्योरमेंट में, अपना एजाइल प्रोक्योरमेंट्स का, और इस तरह के और भी कुछ तरीके मौजूद हैं। मेरी बात समझ आई है ये ठीक। कैसे हो रहा है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके। और मजे की बात है कि आपको ये भी शायद समझ आया होगा कि जब हमने प्रायोरिटाइज करके बैकलॉग लगाया होता है, तो अमूमन शायद 10% ऑफ द हाई प्रायोरिटी वर्क व्हेन इज डन, तो पता चलता है ये बाकी 90% में तो बहुत ज्यादा रह भी नहीं गया। 90% ऑफ द अकम्पलिशमेंट हैज बीन मेड इन 10% ऑफ द वर्क। सो यू मे, स्टेक होल्डर जो आपका कस्टमर है, ही मे चूज कि यार इस 90% में से 80% तो निकाल दो, नहीं करना। बट जो मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट की टाइप बताई, उसमें ही विल हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि हमने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीलियां करते रहे हैं एट फ्री, एट नो कॉस्ट। आई होप ये बात समझ आई होगी जी। जी हाँ ठीक आ गई। फिर प्रोडक्ट ओनर की ड्यूटीज हैं, ये बाकी चीजें हैं। ये स्विम लेन वाला भी एक तरीका कार है। स्विम लेन जैसे तैराकी में जो लोग स्विमर्स होते हैं वो जब तैरते हैं तो उनके लिए लेन्स बकायदा बनी होती हैं कि वो अपनी लेन में ही तैरेंगे। इसी तरह यहां पर भी स्विम लेन रोड मैप बनाए जाते हैं, प्रोवाइड हाई लेवल विजिबिलिटी टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट टास्क डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन, कि साइमल्टेनियसली 3-4 पाथ्स पे काम हो रहा है, लेकिन वो अपनी अपनी स्विम लेन में कर रहे हैं, वो कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे। रोड मैप जो बनता है इस तरह का, दैट शुड रिफ्लेक्ट चेंजेस मेड टू द बैकलॉग। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये 4 डिफरेंट पाथ्स हैं और 4 डिफरेंट, वही एक मेन बैकलॉग के 4 डिफरेंट स्मॉलर बैकलॉग हैं, और उनके ऊपर 4 टीमें साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। ठीक है जी। और पहली टीम कहाँ पे होगी, फलाने Q2 में, 3 में, 4 में, और डिलीवरेबल कब आएगा, फलानी चीज कब होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दिस इज कॉल्ड अ स्विम लेन रोड मैप। और ये स्विम लेन रोड मैप भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म नहीं है, ये भी मैनेजमेंट की टर्म है। रिलीज प्लानिंग, ये आपको याद होगा शुरू में की जाती है, और जिसको मैंने कहा था ओवरऑल मोटा सा प्लान जो आप बनाते हैं कि कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कब कब होनी है, या थिंग्स लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड द रिलीज प्लान यू डेवलप इन द बिगनिंग, it whenever some changes are brought in to the project, जो एजाइल के अंदर हम
कस्टमर बार बार तब्दीलियां बताता रहता है, उनकी रोशनी में आफ्टर एवरी जो हम स्प्रिंट करते हैं, आफ्टर एवरी आइटरेशन वी मे हैव टू रिवाइज द रिलीज प्लान, ठीक है जी, और कस्टमर उसमें शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी वो तब्दीलियां बता रहा है उसके मुताबिक आपका जो रिलीज प्लान बना था कि कौन सी चीज कब डिलीवर होनी है ओवरऑल, उनकी डेट्स भी तब्दील की जा सकती हैं, और वो उसमें कस्टमर की मर्जी से कस्टमर शामिल होता है इस प्रोसेस के अंदर। तो रिलीज प्लानिंग जो है दिस कैन कंटिन्यू। गवर्नेंस की स्टीयरिंग कमेटी है, ओवरऑल गवर्नेंस जैसे हमने बात की कि प्रोजेक्ट एक तो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है और उसके नीचे फिर आपके पूरे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और उसके अंदर ही कहीं प्रोजेक्ट भी है। तो जो असूल और ज़वाबित और कवानीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं वही नीचे ट्रिकल डाउन करके आपके प्रोजेक्ट में आते हैं, और कुछ चीजें स्पेसिफिक टू दी प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट को कैसे चलाना चाहिए उसकी गवर्नेंस होती है, तो वो भी इसमें शामिल है। तो प्रोजेक्ट की गवर्नेंस जो होती है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस के पॉइंट्स और प्रोजेक्ट की गवर्नेंस की जो बाकी हायरार्की है वो सारी उसके अंदर आती है। पीएमओ की इन्वॉल्वमेंट है, सीनियर यूजर्स की, स्पॉन्सर्स की, इन सब लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस कमेटी के मेंबर हैं, और इनकी जिम्मेदारियां हैं क्लैरिफाइंग द प्रोजेक्ट चार्टर एंड ऑब्जेक्टिव, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ा वाज़ेह किस्म का गवर्नेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, फिर आपकी बिजनेस अपना सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, वो जो हमने कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियां, उन तब्दीलियों ने भी तो आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करना है। हमने कहा था तब्दीली सिर्फ कस्टमर की तरफ से नहीं बल्कि किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से आ सकती है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी आ सकती है, वो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है, कस्टमर की तरफ से आ सकती है। मगर बात यह है कि चूंकि हम एजाइल हैं तो वी आर टोटली एडाप्टेबल, ठीक है जी, वी आर हाईली फ्लेक्सिबल। तो इस हवाले से वो कहते हैं जी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को असेस करें ताकि कोई चेंज तो नहीं कल्चर में आई। एवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे उसका अगर कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आई है तो प्रोजेक्ट की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, एंड डिटरमिन कि अगर पड़ता है तो उसके एक्शंस क्या होंगे। एवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमिन रिक्वायर्ड एक्शन, और रिवर्स में प्रोजेक्ट के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ता है तो उसके क्या एक्शन है। तो ये चीज, एक तो आपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को असेस किया, ऑर्गेनाइजेशन चेंज का प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट देखा, और प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चेंज के ऊपर इम्पैक्ट देखा। ये जनाब फिर इसने इन चीजों को आगे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ पीएमओ का भी जिक्र कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स का भी जिक्र कर रहा है। ये जो स्लाइड है ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्टाइल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। फिर जनाब कोड ऑफ कंडक्ट भी है। बाकी ये जितने भी सर्कल्स बने हैं उनको बबल चार्ट कहते हैं। ये जितने भी सर्कल्स बने हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि जितना बड़ा बबल होगा उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्टाइल की तरफ से आ रहा होता है। फिर ये जो आपकी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपका प्रोजेक्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइज भी हो सकती है, मैट्रिक्स भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है। इन चीजों को जो 7th एडिशन ने बहुत ज्यादा गहराई में एड्रेस नहीं किया। अगर आप 6th एडिशन में जाके देखें तो आपको इन चीजों के ऊपर काफी अच्छे तरीके के साथ डिटेल मिलती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हायरार्किकल इन नेचर होती है। जैसे आपकी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक बॉस है, उसके नीचे जनाब डायरेक्टर्स हैं, जीएम्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये हैं, वो हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि सारे हाईली ऑटोक्रेटिक मैकेनिज्म होता है कि लोग खुल के एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते। एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन तो बहुत अच्छा चलता है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, प्रोक्योरमेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करना जानते हैं, दैट इज गुड। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज गुड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। बट व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर मल्टी फंक्शनल लोगों की जरूरत पड़ती है तो वहां पे प्रॉब्लम कॉज होती है। मतलब इट इज नॉट इजी टू रन अ प्रोजेक्ट इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो डिजाइंड ही प्रोजेक्ट के मुताबिक है,
मतलब project manager does not have to answer to any other functional manager, but he is directly, talking to the boss, and he has whole control of the project. Resources हो गए, बाकी चीजें हो गई, जबकि functional में ऐसा नहीं था. Functional में वो शायद दूसरे डिपार्टमेंट्स का मोहताज था और वो उसे कभी कोई चीज देते थे, कोई रिसोर्स देते थे, कोई नहीं देते थे. मैट्रिक्स इन दोनों के दरमियान की चीज है कि बंदे जो हैं, जो जो रिसोर्सेज हैं, दे आर कनेक्टेड टू द फंक्शन. मतलब स्टोर्स में चीजें पड़ी हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मगर वही रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी एलोकेटेड हैं. मतलब ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर हिज रिसोर्सेज टू द फंक्शन. ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द फंक्शन कि मुझे ये चीज रिलीज करो. मतलब स्वावदीद अब फंक्शन के पास नहीं है. और मैट्रिक्स के अंदर भी फर्दर 3 किस्में हैं. एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है जिसके अंदर द पावर एक्सरसाइज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर इज मोर देन द फंक्शनल मैनेजर, और एक वीक मैट्रिक्स है जिसमें पावर एक्सरसाइज बाय द फंक्शनल मैनेजर इज मोर देन द प्रोजेक्ट मैनेजर. और अगर दोनों में कोई बैलेंस क्रिएट करें तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड मैट्रिक्स. और ये जो तीनों मैंने आपको मेथड बताए, असल में ऑर्गेनाइजेशन कोई क्लासिकली किसी एक तरीके से नहीं बनी होती. आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ कहीं पे फंक्शनल एलिमेंट्स मिलेंगे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं कुछ डिपार्टमेंट फुली प्रोजेक्टाइज्ड होंगे, कुछ मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स होंगे. मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक कंपोजिट किस्म का स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब विच इज इन सब का हलवा मिलता है, इन सब की कॉम्बिनेशन मिलती है. यहाँ पे उसने थोड़ा सा ये बयान किया हुआ है फंक्शनल मैट्रिक्स और प्रोजेक्टाइज में कि टीम की लॉयल्टी कहाँ होती है, टीम मेंबर रिपोर्ट किसको करते हैं, वगैरह वगैरह. इसको एक नजर देखें, लेकिन बराए मेहरबानी 6th एडिशन से इस पोर्शन को पढ़ने की कोशिश करें. इसी तरह पीएमओ, ये आपको गालिबन 2nd या 3rd चैप्टर जो 6th एडिशन का है, उसमें पीएमओ के ऊपर काफी अच्छी डिस्कशन दी हुई है. सपोर्टिव पीएमओ क्या होते हैं, कंट्रोलिंग क्या होते हैं, डायरेक्टिव क्या होते हैं. मैं उनको अभी डिस्कस तो नहीं कर रहा, लेकिन इन पीएमओ और इनके फंक्शंस को समझना है. ओपीएज हैं, ईईएफ हैं, ये हम पहले 3 चैप्टर में मैं आपको ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ. ये जनाब सब चीजें आप देखिए, मेरा टाइम काफी हो गया है. ये आखिरी टॉपिक था जी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का. और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि वैसे अगर ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि खूब से खूब तर की तरह आप एक चीज जब एक प्रोसेस या एक प्रोडक्ट जब बनता है, तो मैं ऑपरेशंस की बात करूं आम, तो आप कहते हैं यार इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाओ, उसको और अच्छा बनाओ, उसमें इंप्रूवमेंट्स हम लाते हैं, तब्दीलियां लेके आते हैं और उसे खूब से खूब तर करते जाते हैं, और इसकी कोई हद नहीं है कि जनाब ये इससे ज्यादा खूब नहीं हो सकती. लेकिन एज फार एज द प्रोजेक्ट इज कंसर्न, वी हैव टू स्टॉप समवेयर. इट इज नॉट अ लॉन्ग विश लिस्ट के जी ये बस और अच्छा बना दो, और अच्छा बना दो. वी हैव टू डिफाइन कि हमें क्या चाहिए. उस पर्पस को पूरा करने के लिए जिस हद तक चीज रिक्वायर्ड है वहां तक उसे इम्प्रूव किया जाएगा, उससे बियॉन्ड नहीं किया जाएगा. मतलब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो फिलॉसफी है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अप टू द एक्सटेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है खास हद तक एक चीज को एनहांस या इम्प्रूव करने से, तो वहां पे उसको छोड़ देना चाहिए. वी कैन नॉट गो टू इन्फिनिट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इफ दैट बी द केस कोई प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होगा. राइट जी. के बाद क्या है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को आप देख लीजिए, इसके ऊपर काफी डिस्कशन है. बस ये आपका मेरा ख्याल है एक सोहेल हाँ जी. साहब, सोहेल साहब जरा बता देंगे मुझे जरा पीएमओ के जो थे, सपोर्टिव था और कौन कौन से तो बाकी डायरेक्टिव दो? था, सपोर्टिव था और क्या कंट्रोलिंग था. अच्छा, कंट्रोलिंग, ठीक. या पीएमबीओ के 6th चलिए एडिशन सर. में जाके देखें ये, और या मैंने आपको जी ये हाँ पढ़ाया सर, हुआ है चैप्टर 3 के अंदर. सही, ठीक. उसमें चैप्टर 3 वाली उसको सुनिएगा एक दफा फिर, तो ये वहां कवर हुआ है. जी सही. जनाब, मैंने तो चलो, बड़ा बहुत क्विक शुक्रिया रन जनाब. आपको दे दिया पूरा 5वें मॉड्यूल का.
اب آپ اس کو سنیے, پڑھیے, اور اگلی دفعہ پھر کوشچن لے کے آئیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو 25 تاریخ کو ہم اس کو ڈن بھی کر سکتے ہیں. یہاں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں جی, زبردست. باقی وہ علی, کوئز بھی ٹرائی کرتے ہیں. ہاں جی, ماڈل وہ 4 کا 3 کوئز 4 کر لیجئے, اور اگر آپ نے 3 کا نہیں کیا وہ بھی کیجئے. جی ہاں وہی نا. چلے پاسورڈ تو وہی ہے, ہائیبریڈ ہے. ہاں جی, وہی. چلے تھینک یو. تیمور, آپ کی طرف سے تو کوئی کوشچن نہیں ہے؟ نہیں سر, یہ پڑھ لیں تھوڑا, یہ دونوں لیکچر ہے نا آپ کے, سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کوشچن ہوئے. ایگزیکٹلی. چلیں جی, پھر تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو آن 25th of August. ٹیک کیئر. خدا حافظ. انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے ٹیک کیئر. اوکے.